اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا بستر۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تم کیا کرتے ہو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع۔ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ مذبذبین بین ذالک، اوسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں، کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا، بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہاں کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا۔ اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں سننی پڑیں گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی۔ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بسے، شرط اول قدم ہی نہ اس کے مجنون باشی۔ بشر المنافقین، تنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے، وہ چاہتے تھے نا ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتہ ہے کل پلڑا جو ہے بدل جائے، تو کفار کے ساتھ بھی keep some good office with them also، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ، کہہ سکے وقت کے اوپر، تو دوستیاں رکھتے تھے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی تلاشی ہے۔ امریکہ جانا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی، اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو، باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں،
وہ تو جو بھی ان کا CIA کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہیڈ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حس جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو، تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری بات طاق میں ہے، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں، ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ صدق اللہ العظیم۔